عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے اور حرام کھانے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ شریعت کے دو ہی احکام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ جس طرح کچھ اعمال ہیں وہ حلال ہیں، کچھ اعمال حرام ہیں، اسی طرح جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں یا مال ہے وہ بھی کچھ حرام ہے، کچھ حلال ہے۔ اور کون سے حلال ہیں، کچھ حرام، کون سے حرام ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرما دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک و شبہ والی ہیں، جو شک و شبہ والی ہوتی ہیں۔ جو شخص ان شک شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ گویا کہ حرام نہیں پڑ گیا، تو جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ تو ہمارے لیے یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک حلال، ایک حرام اور ایک شک شبہ والی چیزیں۔ تو اس لیے جو حلال ہے ان کو اپنائیں، حرام اور شک شبہ والی چیز جو ہے انسان ان کو چھوڑ دے۔ جس طرح کہ کسی شخص کو شک ہو کہ میرے سامنے جو کھانے والی چیز آئی ہے، شک ہے کہ اس میں زہر ہوگا، شک ہے کہ اس میں زہر ہوگا، کوئی کھائے گا؟ ایک تو کہ یقین ہے کہ زہر ہے، ایک کسی کو شک پڑ جائے کہ اس میں زہر ہے، کوئی کھائے گا اسے؟ کبھی نہیں کھائے گا۔ اس لیے جو حلال ہے اس کو اپنائیں، حرام سے بچے۔ کون سی چیزیں حلال اور کون سی حرام ہے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے، وہ اصول اور ضوابط جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ تو جو چیزیں حلال اور حرام ہیں ان کی طرف ان کے بارے میں واضح احکام ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں وہی کھاؤ، یہاں پہ وہی کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، حرام میں رغبت دلا دے گا، حرام کی طرف لگا دے گا، لیکن وہ تمہارا انجام اس میں برا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل جن کے بارے میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حرام کھائے، ان کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، طیبات پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرو۔ مطلب یہ کہ جو شخص پاکیزہ رزق نہیں کھاتا، حلال نہیں کھاتا ہے، اس سے نیک اعمال کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیک عمل وہی کرے گا جس کے پیٹ میں لقمہ حلال جائے گا، جو حلال کھانے میں احتیاط کرے گا، حرام کھانے سے بچے گا، کوئی عمل صالح کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سارے مومنوں کو الگ سے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے مومنو، تم جو اللہ نے پاکیزہ رزق تم کو دیے ہیں، پاکیزہ رزق دیے ہیں، اس میں سے کھاؤ اور پھر اللہ کو شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تو پھر اللہ کے کہنے کے مطابق حرام چیزیں چھوڑ دو اور ہر حلال چیز کو اپناؤ۔
حلال چیزیں ان میں سے کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی احتیاط کی، اپنے معاملے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں، اور آپ کے بعد صحابہ کے معاملے میں اور ہمارے سلف صالحین میں. ایک چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لاتکلم الی اہلی، کہ میں بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کھجور پڑی ہے. اب دیکھیں بھوک تو لگی ہوتی تھی، کھانا تو کبھی 2 وقت میں کھایا نہیں ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں کھجور میرے گھر میں پڑی ہے، لیکن میں اس کو کھانے لگتا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ، یہ نہ ہو کہ صدقے کی کھجور آئی اور گر گئی یہاں پہ، اس لیے میں وہ کھجور جو ہے اپنے منہ میں لے ڈالتا، کھجور نہیں کھاتا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ. اور یہ احتیاط جو ہے یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے. اور حتیٰ کہ چھوٹے بچے، ہم سمجھتے بچے ہیں کیا، بچوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے احتیاط کہ حضرت حسن 4-5 سال کے ہوں گے، آپ کے سامنے تو کھجوریں پڑی ہوئی ہیں صدقے کی، تو بچے تھے، ایک پکڑی اور منہ میں ڈال لی، آپ نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور حضرت حسن کو کہا کفن، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے کرتے، یہ یعنی کہ عربی میں اس کو اس طرح ادا کیا گیا کہ نکال لو، تمہیں پتہ نہیں یہ صدقے کی قیمت ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے. چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا، آپ نے اس کے منہ سے، اس کے حلق سے وہ جو کھجور جو ہے وہ نکلوا کہ یہ کہیں تمہارے پیٹ میں نہ جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری ایسے لوگ نا حلال کھانے میں اور حرام کھانے میں بہت جو ہے وہ یعنی بے احتیاط ہو چکے ہیں بالکل. ان کو اس بار اب دیکھیں وہ ہمارے ہاں خرافات بدعات کتنی عام ہے، اور ان بدعات والے دنوں میں اور بدعات کے ایام میں لوگ کھانا جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. تو لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے، لوگوں کی اکثریت جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ ان بدعات سے بچتے ہیں، وہ کھانا آتا ہے تو کئی لوگ وہ کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حلال ہی ہے، یہ تو حلال ہی ہے. مجھے یہ بتایا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ کھجور کھا رہے تھے، کھجور حرام ہے تو حلال ہے؟ حلال ہی ہے نا. اور مسلمانوں کی صرف باقی مسلمان تو ان کے لیے حلال تھے لیکن وہ آپ کے لیے جائز نہیں تھے. اور کچھ لوگ ایسے کیا کرتے ہیں، کہتے جی ہم لے لیتے ہیں لیکن ہم وہ کام والی کو دے دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں جب آپ نے کوئی چیز قبول کر لی ہے نا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے. اور جو دینے والا ہے اس کو بھی اطمینان ہو گیا کہ یہ دیتے نہیں ہے لیکن کھا لیتے ہیں. ابھی لوگ اس پہ تانے بھی دیتے ہیں، یہ صاف بات ہے. دیکھیں اس میں کچھ برے طریقے سے نہیں، اچھے طریقے سے کہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. آپ عام دنوں میں کھانا بھیجیں، اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے اور صدقے دل سے خوشی سے قبول کریں گے. ان دنوں میں جو آپ بھیجیں گے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. بات کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے دیر پکائی تھی اور ختم دینے سے پہلے ہی آپ کے لیے نکال دیا. اور میرے بھائیوں کو کس نیت سے پکائی تھی، وہ کس دن کے لیے پکائی تھی، وہ کس مقصد کے لیے پکائی تھی، نیت تو وہی آئی نا اس میں. تو یہ چیز جو ہے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ چیز بنیادی طور پہ حلال ہی ہوتی ہے، بنیادی طور پر حلال ہے لیکن وہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا، وہ کچھ کام کرتا، محنت مزدوری کرتا، تو جو پیسے تھا وہ لا کے دیتا تو آپ نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو کھا لیتے. ایک دن وہ مٹھائی لے کے آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھائی. تو بعد میں غلام پوچھتا آپ کو پتا ہے یہ مٹھائی جو آپ کو کھلائی گئی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بھی کس چیز کی؟ کہتے ہیں جی کہ جاہلیت میں نا میں نے کہانت کی تھی. کہانت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نا غیبی چیز کسی کو بتا دے
تو مثلا جیسے یہ بھی ایک کہانت ہے کہ لوگ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے استخارہ کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے استخارے کے نام پہ کہانت کہتے ہیں، ہاں جی یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے کر لو، گویا کہ ان کو غیب کی خبر مل گئی، ٹھیک ہے جی نہ کرو گے، یہ بھی کہانت ہے، یہ فراڈ ہے کہانت، یہ استخارے کے نام پہ، یہ استخارہ نہیں ہوتا، استخارہ وہ اور چیز ہوتی ہے، وہ اور طریقہ کار اس کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو غیبی امور جو ہے وہ جیسے میری چوری کس نے کی تھی، میرا فلاں کام کس نے کیا تھا، مجھ کو یہ کس نے کروا، یہ ساری کہانت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے ہیں مجھے کہانت آتی ہوتی کوئی نہیں تھی، اور حقیقت میں کسی کو بھی نہیں غیب کی خبر کا پتا ہوتا، یہ سب فراڈ ہی لگاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتے ہیں عام طور پر کوئی عورت آئے نا، اس کو پتا کیا کہتے ہیں، اچھا تیری ساس سے گی ہے، ہاں ان کو پتا ہے ساس اور بہو تیری ساسی بھی کراؤندگی ہے، ہاں تیری جٹھانی بھی ہے نا، ہاں بس وہی ہے، اچھا پھر وہ ان کو پتا ہے کہ ساس بہو درانی جٹھانی بابی نند ان میں سے جس کو مرضی نام لے دو بندہ شک میں پہلے ہی ہوتا ہے، بندہ نہیں عورت پہلے ہی شک میں ہوتی ہے، یہ پہلے شک کسی کا نام لے دو فوراً یقین کر لیتے ہیں، تمہارے ہمسائے تمہارے کو رشتے دار ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں چلاک، وہ کیا کہتے ہیں تمہارے رشتے دار ہیں کوئی خود ہی ڈھونڈو وہ تم پہ کروا رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ میں نے نا مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے نا ایسے اٹکل پچو لگا دیا، وہ کوئی ٹھیک بیٹھ گیا، تو اب وہ شخص مجھے ملا اسلام قبول کرنے کے بعد، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہتے جی اب مجھے ملا تو اس نے مجھے یہ مٹھائی دی اور میں نے آپ کو دی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ کھا چکے تھے، اب کیا اس کا حل تھا، انہوں نے اس کا بھی حل نکالا، وہ انہوں نے بیٹھے حلق میں انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے جو کچھ پیٹ میں تھا سارا کچھ نکال کے کیا کر کے سارا کچھ نکال دیا۔ تو یہ لوگ جو تھے ایسے ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی ان کو اتنے اعلیٰ مقام نہیں مل گئے تھے، ایسے ہی ان کو اتنے مرتبے نہیں مل گئے تھے۔ حضرت جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، تو کسی نے پوچھا یہ کیسے، فرماتے ہیں کہ میں آج تک کوئی لقمہ کھاتا ہوں نا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، یہ لقمہ کہاں سے آیا اور کون سا ہے، اس کے بغیر میں نہیں کھاتا، جس کو مجھے شک شبہ بھی ہو میں وہ نہیں کھاتا۔ حلال کھائیں گے تو حلال ہی اس کا نتیجہ نکلے گا، اور جو ہے حرام کھائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی کوئی نکلے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو حرام کھلا کے بعد پوچھتے پتہ نہیں جی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، اولاد نافرمان بھی ان کو کھلایا حرام، لفظ برا سا ہے کہ حرام کھاتا تو حرام دہ کام ہی ہونے، جس نے حرام کھایا وہ حلال کے کام کیسے کرے گا، وہ برے کام ہی کرے گا جس نے برا کھایا ہے، جس کا خون جس کا لہو اور جس کی روح کو غذا ہی حرام کی ملی ہے، تو وہاں سے آپ حلال کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع کرتے ہیں، دے دے کے ہوائیں شولوں کو ساون کی توقع رکھتے ہیں، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے، جو آپ ڈالیں گے بیج اسی کا پھل نکلے گا۔ اس لیے انسان کو ہر چیز ہر لمحے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میرا لقمہ حرام کا تو نہیں ہے یا شک و شبے کا تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان کہ لوگوں پہ ایک وقت آئے گا لا یبال المرء ما اخذ امن الحلال ام الحرام، کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اس بات پہ لوگوں کو مردوں کو ان کی بیویاں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں، یعنی ان سے وہ ڈیمانڈز ہی اتنی کرتی ہیں اور ان سے اتنی ان سے جو ہے وہ طلبات ان کی ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے وہ مجبور بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو خود ہی لگے تھے۔ ہمارے سلف صالحین ان کے بارے میں آتا ہے کہ
کہ ایک شخص گھر سے نکلتا نا، اس کی بیوی اس کو روکتی تو اسے کہتی کہ اللہ کے بندے ہم بھوک کی تکلیف برداشت کر لیں گے، بھوک کی تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے لیکن ہمیں حرام کھانا منظور نہیں ہے۔ اتق اللہ فینا، گھر سے کمانے کے لیے جا رہے ہو تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں کہیں حرام لا کے نہ کھلانا۔ اور کتنے لوگ ہیں، کتنی خواتین ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے خامد کی تنخواہ جو ہے وہ 30 35 40 50 ہزار، لیکن گھروں میں اتنا پیسہ آتا ہے، اتنی چیزیں آتی ہیں، وہ کبھی نہیں پوچھتے کہاں سے، بس خوش ہوتی ہے بھی آ تو آیا نا، دنیا کی خواہشات تو پوری ہو رہی۔ یہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کا ہاتھ پکڑے اور بتائے، پوچھے اس سے کہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو۔ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بتا رہے تھے، کہتے جی ہمارے پاس وہ کام کرتے تھے، کہتے جی کہ میں ایک دفعہ انہوں نے کمیٹی ڈال لی، کہتے جی میری کمیٹی نکلی، میں گھر میں لے کے آیا تو کہتے میری بیوی نے پکڑنے سے انکار کر دیا، کہتی مجھے بتاؤ یہ تمہارے بھائی اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ اتنے پیسے تمہارے تو تنخواہ اتنی نہیں، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ کہتے جی پھر میں نے اسے بتایا، یقین کرایا اور پورے اس کو ثبوت دی کہ میری کمیٹی نکلی ہے، یہ میں اپنی کمیٹی لے کے آؤں۔ کہتے جی پھر اس نے میری بیوی نے گھر میں رکھا۔ کہاں ہے ایسے اللہ کی بندیاں، اور کہاں ایسے اللہ کے بندے جو اپنے ایک ایک لقمے کا حساب رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ کھا لیا اور بس، یہ اس کے انجام بہت برے ہیں، بہت برے اس کے انجام ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ اکالون للسحت، حرام مال وہ کھایا کرتے تھے، یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ کفار کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان حرام مال کھاتا ہے، کتنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزائیں اور کتنے ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جتنا مرضی روئے، جتنا مرضی وہ سجدوں میں گرے، جتنا مرضی اگر وہ یعنی قبولیت کے اوقات میں بھی دعا کرے، حتیٰ کہ حرام مال سے حج اور عمرہ کرنے چلے جائے، وہاں پہ بیت اللہ کے اندر چلا جائے، وہاں پہ جا کے بھی دعائیں کرے، کیونکہ اس کا مال حرام کا ہے، اس لیے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، اور آپ نے اس حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ لوگوں کھانا کھانے سے، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے احتیاط کرو کہ کیا کھا رہے، کیونکہ انسان پیٹ کے لیے کرتا ہے نا سارا کچھ، جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ ہی پھول جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا پیٹ پھولتا ہے اور پیٹ ہی اس کا پھٹتا ہے۔ اور آپ نے پھر ذکر فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، آپ کو پتا ہے مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، پھر آپ نے فرمایا اغبر اشعث، پراگندہ حال، برے حال، اس کے تھکاوٹ سے چور، اس حالت میں پریشانی کی حالت میں انسان دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی اور رد نہیں ہوتی۔ اور یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ بھی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، یا رب یا رب، یہ اس طرح یا رب کہنا بھی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کوئی بندہ اپنے رب کو پکارے، لیکن یہ سارے اسباب ہیں، سفر بھی ہے، دعا بھی ہے، دل سے نکلی ہوئی ہے، تھکاوٹ سے چور ہے، اور سارے اسباب قبولیت کے موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، جو اس نے کھایا وہ حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پیا وہ بھی حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس پہنا وہ بھی حرام مال کا خریدا ہو، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس سے دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھایا، جو کھایا وہ جس کے پیٹ میں جائے حرام، اس کی اللہ بات ہی نہیں سنتا، اس کے دعائیں نہیں سنتا،
اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم ہی نہیں کرتے. اور یہ انسان حرام طریقے اپناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ حرام مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا وعدہ ہے اللہ سود کو مٹائے گا، تباہ و برباد کرے گا. ویربی الصدقات، اور صدقات کو میں اضافہ کرے گا. اب دیکھیں عقل کیا کہتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو سود کا پیسہ لیا وہ مال آیا، اور جو صدقہ کیا وہ مال گیا. لیکن انجام کیا ہے؟ جو آیا ہے وہ تباہی، جو گیا ہے اس میں برکت ہے. عقل کچھ کہتی ہے لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہے. جو آیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا وعدہ ہے اللہ سود خور کو تباہ و برباد کر دے گا. سود کا مال لینے والا اور سود کا مال دینے والا دونوں میں بربادی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو شخص جتنا بھی سود کھا لے انجام یہ ہے کہ فقیری اس کے نام پہ لکھی جائے. ہم نے کبھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھے بڑے بڑے جو ہے وہ کاروباری ادارے اور بڑے بڑے ہم نے فیکٹریوں والے تمام ہوتے دیکھے کہ جنہوں نے لالچ میں آئے، تھوڑی سی مشکل آئی، تنگی آئی، یا پھر یہ کیا، یا پھر یہ کہ دنیا کو دیکھے فلاں شخص جو اس کا کاروبار اتنا ہو گیا ہے، وہ پیسہ اس نے ڈالا تھا بینک سے سود پہ پیسہ لیا اور پھر جو اپنا تھا وہ بھی تباہ کروا کے انجام پہ یہی ہوتا. اب دیکھ لیں، اب اپنے ملک کا ہم اپنا حال دیکھ لیں، یعنی کتنے غریب آدمی، اور اس وقت جو صورتحال ہے صرف ایک چیز میں بجلی کے بل دینے میں غریب آدمی کی پوری تنخواہیں گئی ہیں. اور جو جتنا مالدار ہے اس نے اتنا زیادہ مصیبت کاٹی ہے. غریب نے بھی کاٹی ہے، امیر نے بھی کاٹی ہے. ہر چیز پہ ٹیکس ہر 15 کے 18% ہو گئے، فلاں ٹیکس ہو گئے، فلاں ٹیکس ہو گئے، فلاں ٹیکس ہو گئے. لیکن کیا جناب، خزانہ خالی، قرض کے قرض. کیوں؟ کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم قرض سود لے کے بچ جائیں گے، اور پھر جو مصیبت میں پھنسے ہیں اس کا علاج بھی سود سے کر رہے ہیں، بیماری کا علاج بھی بیماری سے کر رہے ہیں، بیماری کا علاج بھی بیماری سے کر رہے ہیں، پھر دوبارہ ہونے کے بعد جا رہے ہیں ہمیں سود دو، ہم سود کے ساتھ ہمارا سود اتاریں گے. اس لیے یہ معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. چاہے ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ جائے کہ فلاں حکومت آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جب تک آپ کتے کو کنویں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اس لیے انجام جو ہے وہ قلت کا ہی ہے. تو اس لیے تو کوئی بھی مال حرام جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انجام تباہی و بربادی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اس کے تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سود خور کو کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، جو اسلحہ تمہیں درکار ہے بتاؤ تمہیں دیتے ہیں، جو لے سکتے ہو لے لو، اب ہماری اور تمہاری جنگ ہو رہی ہے. روز قیامت میں یہ کہا ہے. اور پھر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس ایک بندہ ہے کہتا جی فلاں بندے نے نا میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. تب رجسٹریاں تو ہوتی نہیں تھی. وہ بندہ کہتا نہیں جی میری زمین ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہتا جی کوئی دلیل نہیں، بس میری زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا. کیا دلیل ہوگی جب رجسٹری نہیں تو کاغذات نہیں ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دلیل کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا پھر وہ قسم، وہ اس سے ہم کہتے تو قسم دے لے. کہتا اللہ کے رسول جو
آپ کے پاس جھوٹ بول رہا ہے, میری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا, اس کو پسند ہے کیا ہے, تو قسم بھی جھوٹی اٹھا لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف یمین صبر یقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان, جو شخص جھوٹ بول کے کسی کے مال پہ قبضہ کر لے اللہ سے ملے گا تو اللہ سخت غصے میں. مجھے بتائیے کہ جس دن جہنم بڑک رہی ہوگی اور لوگ کوئی رشتہ دار کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا, صرف ایک اللہ کے رحمت کی امید ہوگی, وہاں پہ رحمت کی جگہ پہ غصہ ہوگا, انسان کہاں جائے گا؟ کون سی جائے پناہ ہے, کون سی چیز بچانے والی ہے جب اللہ ہی ناراض ہوگا, جب اللہ ہی غصے میں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, حلال مال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے.